نسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد بلا تمہید میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں۔ آئیے ختم نبوت کے حوالے سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سیرت کا جائزہ لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اجماع امت کا جمع ہو جانا، کسی مسئلے پر اسے اجماع کہتے ہیں۔ یہ اجماع شریعت کی تیسری دلیل ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پہلا اجماع عقیدہ ختم نبوت پر ہوا جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی تو مسلمہ قذاب نبوت کا دعویٰ کر چکا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زہری وصال کے بعد اس بدبخت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تو تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ قذاب اور اس کے پیروکاروں کو کافر قرار دے دیا گیا۔ سامعین محترم، یاد رکھیے، مسلمہ قذاب سرکار علیہ السلام کی نبوت پر ایمان تو رکھتا تھا، بالکل مرزا قادیانی کی طرح اپنے آپ کو سرکار علیہ السلام کی نبوت میں شریک سمجھتا تھا اور اس کی اذان میں برابر اشہد ان محمد رسول اللہ پکارا جاتا تھا اور خود ہی اس کی تصدیق کرتا تھا۔ طریق طبری میں ہے کان یؤذن لنبی و یشہد فی الاذان ان محمد رسول اللہ۔ مسلمہ قذاب سرکار علیہ السلام کی اذان دیتا تھا اور خود گواہی دیتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ سامعین محترم، الغرض نبوت و قرآن پر ایمان، نماز، روزہ، اذان سب کو تھا، لیکن دعوی نبوت کی وجہ سے اسے کافر قرار دے دیا گیا اور اس کے خلاف جہاد کیا گیا اور کسی بھی صحابی نے انکار نہیں کہا، کسی نے یہ نہیں کہا یہ لوگ تو کلمہ گو ہیں۔ سامعین محترم، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 1300 صحابہ کرام مدعیان نبوت کے خلاف جہاد میں شہید ہوئے، جن میں 700 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظ قرآن اور قاری قرآن تھے۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ختم نبوت کا مسئلہ کتنا اہم تھا۔ مسند احمد کے اندر ایک حدیث شریف موجود ہے جس کے اندر یہ صراحت کے ساتھ ہے کہ مسلمہ قذاب کے 2 قاصد سرکار علیہ السلام کے پاس ہے۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا اتشہد انی رسول اللہ، کیا میں اللہ کا رسول ہوں؟ انہوں نے جواب دیا نشہد انی مسلمہ رسول اللہ، نہیں، مسلمہ اللہ کا رسول ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کنت قاتلا رسولا لبررت عناقکما، اگر اسلام میں قاصد اور سفیر کا قتل کرنا جائز ہوتا تو میں تمہاری گردنیں اڑا دیتا۔ ایک اور جھوٹا مدعی نبوت اسود عنسی تھا جس نے یمن میں فساد برپا کر رکھا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے سے پہلے فیروز دہلوی جو اصحابی رسول تھے، انہوں نے اسود عنسی کو باعث جہنم کر دیا۔ جنگ یمامہ میں کثیر تعداد میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنے جانیں قربان کی اور قیامت تک آقا علیہ السلام کی امت کو پیغام دیا کہ ختم نبوت کا تحفظ تمہاری مالوں سے، تمہاری جانوں سے، تمہارے عہدوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر ختم نبوت کا تحفظ تم سے مال مانگے تو مال دے دو، اگر جان مانگے تو جان دے دو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔